الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے فضل ہمدرد کی حقیقت اور اس کا تقیہ باز شیعہ ہونے کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی ہے، تو آج یہ فضل ہمدرد کے شیعہ ہونے کا دوسرا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا ثبوت ہم نے پیش کیا تھا کہ فضل ہمدرد کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے، یہ عقیدہ شیعوں سے ملتا ہے، نہ کہ اہل سنت سے۔ تو اس پر ہم نے مختصراً بحث کی تھی اپنے پہلے پارٹ میں، پہلے ثبوت میں۔ اب آئیں دوسرا عقیدہ دیکھیں کہ فضل ہمدرد کا عقیدہ شیعوں سے ملتا ہے کہ سیدنا علی خلافت کے حقدار تھے، ٹھیک ہے؟ تو آئیں ذرا فضل ہمدرد کی ویڈیو سنیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ امام علی خلافت کے حضرت ابوبکر سے بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب سے حضرت ابوبکر کی خلافت وجود میں آئی ہے، اس کے بعد اہل سنت کے جتنے بھی فرقے بنے ہیں، خواہ وہ تابعین کے اندر ہوں، تبع تابعین کے اندر ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ یہی وہ کہ حضرت علی زیادہ حقدار تھے اور حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا کو حضرت علی۔ شیعہ تو کہتے ہیں، لیکن اہل سنت میں کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی حقدار تھے اور وہی رسول خدا کے خلیفہ ہیں اور رسول خدا نے ان کو بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے وجود سے لے کر آج کے دور جتنے بھی بڑے علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی منیب جو آپ کے استاذہ میں سے ہیں اور دیگر ہیں، کسی کا بھی کہنا نہیں ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھ کر، یہ نظریہ رکھ کر کہ حضرت ابوبکر نہیں بلکہ حضرت علی خلیفہ ہیں، رسول خدا نے ان کو خلیفہ بنایا تھا اور وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر آپ کیسے سنی رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو خالصتاً رافضیت ہے جو شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جو کہ اہل بیت کا حق تھا، یہ حضرت ابوبکر کا حق نہیں تھا۔ یہ جو نہ ماننے والی باتیں جو ہے نا، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نظریہ جو میں نے جو اپنایا ہے، اتنی تلاش، تفحص، تتبع کے بعد کہ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر، میری زندگی گزری فرقوں کے اندر، جب میں نے سمجھنا چاہا کہ بھائی اصل معاملہ اختلاف کن چیزوں کے اوپر ہے، کیا یہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت سے بالکل خلاف ہے، یہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چلو اس کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ تو جب میں نے اس نظریے کو، یعنی ان مسائل کو بغیر کسی تعصب کے میں نے اس کا مطالعہ کیا، مجھے صحیح بخاری کی روایت ملی، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مجھ سے بڑا کوئی جاہل تو نہیں ہوگا نا کہ جو میرے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی میں اس کو نہ مانوں، اور ان لوگوں سے بڑا تو کوئی جاہل نہیں ہے نا کہ جو صرف شیعوں کی نفرت کے اندر جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارے یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدے ہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت کے خلاف عقیدے میں نے اپنائے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہے، بخاری میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کیا بخاری کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا زیادہ حق سمجھتے ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے ہم سے اس کو استبداد کیا ہے؟ کیا امام علی نے نہیں کہا 6 ماہ تک بیعت کی تھی امام علی نے؟ نہیں کی تھی بیعت۔ کیا بخاری کے اندر یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ امام علی نے کیا وجوہات اس کی بیان کی؟ یہ شیعت ہے کہ انہوں نے تو یہ رافضیت بھر دی ہے اپنی کتاب کے اندر، لیکن یہ تو پوری سنیت کی عمارت کو گرا دیتی ہے یہ روایت۔ لیکن جو 4240 کی جو یہ روایت ہے میرے بھائی، اس میں یہ کیا الفاظ ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے احق بالامر سمجھتے ہیں کہ یہ امر خلافت، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر کچھ اور معاملہ مراد تھا، امر سے مراد کچھ اور ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کی تشریح دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خلافت کا معاملہ ہے، اس خلافت میں حقدار ابوبکر سے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اگر حضرت ابوبکر آ جائے تو آپ کیا کوئی جرت رکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ جملہ کہہ دے؟ لیکن امام علی علیہ السلام نے جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ یہ بات کہی، اپنا پورا مدعا سامنے رکھا، یہ میرا حق ہے، علی کا حق ہے یہ۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں نا، پھر جاہل ہوگا وہ شخص کہ جو کہتا ہو کہ میں علی کی اس بات سے اختلاف کر دوں۔ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کیا خود امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ امام علی زیادہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں نقل کر دیا انہوں نے؟ کیوں لکھ دیا؟ یہ سب گپ لگا کے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ بقول اس کے کہ بخاری میں ہے کہ سیدنا علی خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر اس نے یہ بنیاد قائم کی ہوئی، یعنی بالکل شیعوں کا ہی نظریہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سیدنا علی خلافت کے حقدار تھے، نہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئے ذرا ہم اسی روایت سے ہم بات کرتے ہیں
تو اسی روایت کو کھولتے ہیں جو یہ پڑھ رہا ہے. یہ ترجمہ اس کے استاد کا میں نے کھولا ہوا ہے، نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری. ٹھیک ہے، اس کا جلد نمبر ہفتہ میں جلد نمبر 7 ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور یہی روایت جو پڑھ رہا ہے صفحہ 610 پر ہے. میں ترجمہ بھی اس کے استاد کا کر رہا ہوں نا، اس کے استاد کا ترجمہ کر رہا ہوں، غلام رسول سعیدی کا، جس کو استاد جہاں سے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ عربی ہے اور میں ترجمہ اس کے استاد کا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے، یعنی سید علی کے پاس گئے، تو حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا، پس کہا ہم آپ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، پہچانتے ہیں، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خیر عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خلافت دی ہے، آپ کو مرتبہ دیا ہے، ہم اس پر کوئی حسد نہیں کرتے. یعنی آپ کی خلافت سے ہمیں کوئی حسد، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بقول اس کے علی خود کو اقدار سمجھتا ہے، لیکن خلافت ابو صدیق پہ اس کو اعتراض نہیں ہے بقول اس کے. ٹھیک ہے، کہ علی حق سمجھتے تھے. اب حق کیا سمجھتے تھے وہ ہم آگے بتا رہے ہیں. لیکن آپ نے خلافت کے معاملے کو از خود طے کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری قرابت ہے اس کی وجہ سے مشورہ میں ہم اپنا حق سمجھتے تھے. کس میں حق سمجھتے تھے؟ مشورے میں. یعنی ہم سے مشورہ کرتے آپ کہ خلافت کس کو دیں ہم. ٹھیک ہے، کس کو خلافت دیں ہم، مشورہ کرتے. یہ نہیں کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، آپ حقدار نہیں ہیں، میں خلافت کا حقدار ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. خود اس کے استاد کہہ رہے ہیں کہ مشورے کا حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم علی کے نبی کے رشتہ دار ہیں، تو مشورہ ہم سے آپ لیتے. ہمیں یہ شکایت ہے. ٹھیک ہے، تو ابن حجر کی بات کر رہا تھا نا یہ. تو آئے ابن حجر سے دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کس بات میں اپنا حق سمجھتے تھے. خلافت میں حق سمجھتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، یا مشورے میں حق سمجھتے تھے. تو آئیں ذرا فتح الباری سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے فتح الباری، اس کا جلد نمبر ہے 7. ٹھیک ہے جی. اور یہی روایت اس کے بارے میں جو اس نے ابھی میں نے پڑھی ہے اور یہ بھی پڑھ رہا تھا، اس کی شرح کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہتے ہیں نا اے استبدت، آپ نے استبداد کیا. اس کا معنی ابن حجر کیا کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، اے لم تشاورنا، کہ ہم سے آپ لوگوں نے مشورہ نہیں کیا. والمراد بالامر خلافت، خلافت کے مسئلے میں آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی. یعنی ہم مشورے کے حقدار تھے، خلافت کے حقدار نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جو نظریہ بیان کر رہا ہے فضل ہمدرد کہ علی اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. آگے میں دلیل دوں گا انشاءاللہ. اور بھی آگے دیکھیں، وقال المازری ولعل علی اشار الی ان ابا بکر استبد علیہ، علی نے استبداد کیا بامور عظام، بڑے مسئلے میں، یعنی خلافت کے مسئلے میں. کان مثلہ علی ان یعذر فیھا ویشاورہ، کہ علی جیسے کو مشورہ لیتے، علی جیسے سے کہ علی نبی کا جو چچا صاحب بیٹا ہے، بھائی ہے، اور اللہ کے نبی کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی بیٹی اس کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، تو علی سے مشورہ کرتے آپ. ٹھیک ہے، او انہ اشار الی انہ لم یستشرہ فی عقد خلافت لہ اولا، کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا خلافت کے مسئلے میں. یعنی ابن حجر بھی استبداد کا معنی مشورہ لیتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا خلافت کے مسئلے میں. یہ نہیں کہ ہم حقدار ہیں خلافت کے، آپ حقدار نہیں ہو خلافت کے. یہ شیعہ نظری بیان کر رہا ہے. اب آئیں یہ دیکھیں جو بات فضل ہمدرد کر رہا ہے وہ اہل سنت کی ہے یا شیعوں کی ہے. فتح الباری کی بات کر رہا تھا نا، فتح الباری میں ابن حجر نے لکھا ہے. آئیں ابن حجر کی دیکھیں، یہی ابن حجر فتح الباری جز نمبر 7، اس کا صفحہ نمبر ہے 495. 495. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ ابن حجر کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وقت تمسک الرافضۃ بتاخیر علی عن بیعت ابی بکر الی ان ماتت فاطمہ. کہتے ہیں کہ رافضیوں نے اسے دلیل پکڑی ہے کہ علی نے 6 مہینے تاخیر کی فاطمہ کی وفات تک بیعت کرنے میں. دلیل کس نے پکڑی ہے؟ رافضیوں نے، شیعوں نے دلیل پکڑی ہے. اب شیعوں کی دلیل کون پکڑ رہا ہے؟ فضل ہمدرد. اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں اس بات کی. آگے دیکھیں جواب کیا دے رہے ہیں ابن حجر. کہتے ہیں ہزیانہم فی ذالک مشہورہم، اور شیعہ کی بکواسات اس مسئلے میں مشہور ہیں
کہ علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، علی حقدار تھے وغیرہ وغیرہ. ابن حجر خود کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں جواب کیا دے رہے ہیں جو یہ بات کر رہا ہے فضل ہمدرد. کہتے ہیں وفی ھذا الحدیث ما يدفع فی حجتہم وقد صح ابن حبان وغیرہ من حدیث ابن ابی سعید خدری. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے وہ باتیں ایسی ہیں جو ان کی حجت کو دفع کرتے ہیں، شیعوں کی بات کا رد کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صحیح ابن حبان وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان علی بایا ابا بکر فی اول الامر، سیدنا علی نے شروع میں ہی ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی. 6 مہینے کی بات نہیں تھی، 6 مہینے بعد بیعت نہیں کی تھی، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، سیدنا علی نے شروع میں ہی بیعت کر لی تھی. ٹھیک ہے، یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں، سنیوں کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اور کہتے ہیں کہ اس کو جمع کیسے کریں؟ بھائی کوئی کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد بیعت کی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیعت شروع میں کر لی ہے. اب جمع کیسے کریں؟ کہتا ہے جمع غیرہ بأنہ بایعہ بیعۃ الثانیۃ ومؤکدۃ للأولی. تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ سیدنا علی نے پہلے بیعت کر لی تھی لیکن 6 مہینے بعد دوبارہ بیعت کر لی تاکہ بیعت کی تاکید ہو جائے، بیعت مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے، تو علماء تو پہلے بیعت کو مانتے ہیں لیکن یہ اس کا انکار کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. تو شیعوں کا مسلک یہ ہے، شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ علی خود کو حقدار سمجھتے تھے اور اسی لیے 6 مہینے تک تاخیر کیا، یہاں تک فاطمہ کا انتقال ہوا. ابن حجر نے اس کا رد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیں میں روایت پیش کرتا ہوں کہ واقعی سیدنا علی کا موقف یہی تھا. حالانکہ علماء اہل سنت نے واضح کر دیا ہے کہ علی نے شروع میں بیعت کی تھی، لیکن آئیں علی کا موقف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے حاکم، اس کا اکثر نام لیتا ہے اور یہ روایت پڑھتا بھی ہے فضل ہمدرد. میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، جز 40 صفحہ نمبر 70. اور اس کو حاکم نے بھی صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی علی شرط البخاری و مسلم لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روایت پڑھتا بھی ہے جب یہ بیان کرتا ہے نا کہ فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا، وہاں یہ روایت پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آئیں یہ ادھوری پڑھتا ہے، پوری نہیں پڑھتا. اب آئیں دیکھیں ہم جو خلافت کی بات ہے وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. قال علی رضی اللہ عنہ والزبیر، علی اور زبیر نے کیا فرمایا؟ ما غضبنا الا لاننا قد اخرنا عن المشاورۃ، کہ ہمیں ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں مشورہ لینے سے آپ نے ہم سے تاخیر کی، یعنی ہم سے مشورہ آپ نے نہیں لیا. یعنی علی کو اختلاف مشورے لینے سے ہے، خلافت سے اختلاف نہیں ہے. خود سیدنا علی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں مشورے سے آپ نے جو ہے وہ تاخیر کی ہے. علی اس بات سے اختلاف نہیں کر رہے کہ آپ خلیفہ کیوں بنے ہیں، میں حقدار ہوں. خود سیدنا علی فرماتے ہیں وَإِنَّا نَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ، اور ہم ابو بکر صدیق کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. علی کے الفاظ ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بعد. انہو لصاحب الغار و ثانی اثنین، ابو بکر غار میں بھی ساتھ تھا اور ثانی اثنین بھی تھا قرآن کے مطابق. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبْرِهِ، ہم ابو بکر کی شرف کو اور اس کی شان کو جانتے ہیں. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا کہ ابو بکر صدیق آپ نماز پڑھائیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں. کن وجوہات پر؟ کہ ابو بکر صاحب غار ہیں، ابو بکر کی شرف ہے، شان ہے. ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. کیونکہ فضل ہمدرد علمی تحقیق کے نام لیتا ہے لیکن دور دور تک اس کا علم تحقیق سے واسطہ ہی نہیں ہے. یہ خائن پہلے نمبر کا، حدیث چھپانے والا ہے، اور یہ تقیہ کر کے شیعہ مذہب اختیار کر کے کتب اہل سنت سے ایسی باتیں ڈھونڈتا ہے جو اپنی تائید میں پیش کرتا ہے. یہ حالانکہ اس کا مطلب خود اہل سنت نے کچھ اور لیا ہے اور اہل سنت کے احادیث کے بھی خلاف ہے. تو آپ نے دوسرے ثبوت دیکھ لیا کہ اس کا مسلک خلافت کے بارے میں شیعہ والا مسلک ہے، اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. تو اس کے عقائد سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلا کر شیعہ عقائد رکھ رہا ہے
اور شیعہ عقائد کی ترویج کر رہا ہے، یہی اس کا تقیہ ہے۔ جس طرح کافی شیعہ اس طرح کر چکے ہیں، نور اللہ شوستری نے بھی اس طرح کیا تھا، اور بہت سارے شیعہ اس طرح کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو سنی کہلا کر شیعہ عقائد پھیلاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا ثبوت میں آپ کے سامنے آج رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے دلائل دیتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز چلائیں تاکہ فضل ہمدرد کے یہ حقیقت جتنا پھیلے اتنا پھیلے اور اس کی حقیقت واضح ہو آپ کے سامنے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔